سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج تیسرا جمعۃ المبارک سیرت رسول عربی کے حوالے سے ہے۔ اس سے قبل ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر لڑکپن، آپ کی جوانی اور پھر آپ کی شادی مبارک، یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہو جاتی ہے، یہاں سے آج کی ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ آپ کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں ہوئی، یہ 10 سال درمیان میں اسی طرح بیتے، معاملات میں بہت اچھے، اخلاق میں بہت اچھے، سیرت اور کردار میں بہت بلند، کہ لوگوں میں آپ کا ایک مقام، ایک اعزاز، ایک وقار ہے، اور آپ کی رائے پر غور و فکر کیا جاتا، آپ کے مشوروں پر عمل کیا جاتا۔ جب عمر مبارک 35 سال ہوئی، بیت اللہ شریف جو کہ کئی سالوں سے انہی بنیادوں پر تھا اور انہی دیواروں پر قائم تھا جو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھیں، وہ دیواریں کافی پرانی، منہدم اور گرنے کے قریب قریب ہو چکی تھی۔ تو اب ضرورت پیش آئی کہ بیت اللہ کی تعمیر نو کی جائے۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر ایک عرصہ بیت گیا، ہوائیں، بارشیں، سیلاب آ گیا اور کعبہ کی دیواریں ایک مرتبہ پھر منہدم ہو گئیں۔ تو عمالقہ قوم نے کعبے کی دوبارہ از سر نو تعمیر کی۔ اس سے بھی پہلے قبیلہ جرہم، جنہوں نے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اجازت سے حرم کو اپنا گھر بنایا، وہاں پر آ کر آباد ہوئے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ قبیلہ کعبہ کی بنیادیں، اس کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کے بعد 2 مرتبہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ہے اس وقت، اس دور میں وہ جس طرح انہوں نے گارے کی، یا جو پتھر میسر تھے، اور وہ پتھر کوئی تراش خراش نہیں تھی، بلکہ جس طرح کے پتھر کوئی سائز کا ملتا، وہ بڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا، کہیں سے وہ ٹیڑھا ہوتا، کہیں سے بلند ہوتا، وہ اسی طرح ان پتھروں کو چن دیا گیا تھا۔ اور بیت اللہ اصل جو بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھیں، انہی بنیادوں پر قائم تھا۔ آج جس طرح حتیم بیت اللہ سے باہر ہے، کعبے کی 4 دیواری سے باہر ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ مکمل، وہ جو حتیم ہے وہ بھی کعبے میں ہی شامل تھا۔ قوم عمالقہ آئی، انہوں نے بھی اسی تعمیر پر دوبارہ تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم نے اس کو تعمیر کیا، اس نے بھی ویسے ہی تعمیر کیا۔ اب یہ چلتا آ رہا تھا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور عمر مبارک کے 35 سال مزید گزر گئے، بیت اللہ اسی طرح انہی دیواروں پر قائم تھا۔ دیواریں بہت پرانی ہو چکی تھیں، دراڑیں پڑ چکی تھیں، مسلسل تیز آندھی، ہوائیں، بارشیں، ہواؤں کے تھپیڑے، اسی طرح وہ بیت اللہ تھا۔ اب ضرورت تھی اس کی تعمیر کی جائے، لیکن ڈرتے بھی تھے مکہ والے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے حضور کی آمد سے قبل، آپ کی پیدائش سے قبل ابرہہ بادشاہ نے چاہا تھا بیت اللہ کو گرا دے، اور وہ گرانے کی نیت سے آیا، اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، ابابیل پرندے کو بھیج دیا،
اور وہ ابرہا اس کا سارا لشکر تباہ و برباد اور ختم ہو گیا۔ ڈرتے بھی تھے کہ اب اس کو ہاتھ کیسے لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے، کہیں پریشانی آ جائے، اس لیے وہ رکے ہوئے تھے۔ بیت اللہ شریف اس کے درمیان میں ایک کنواں بھی تھا جو کہ بعد میں بند کیا گیا، یا وہ گہرائی میں تھا، خود بخود وہ کنواں بنتا گیا، کیونکہ جناب آدم علیہ السلام نے اس کے درمیان کنواں نہیں بنایا تھا۔ بیت اللہ پہلے ہی نشیبی علاقے میں، گہرائی والے علاقے میں تھا، اور پھر بیت اللہ وہ چار دیواری کے اندر ایک گہرا گڑھا جس کو کنویں کا نام دے دیا گیا تھا، وہ کنواں تھا۔ دور دراز سے لوگ آتے بیت اللہ، اور وہ بیت اللہ آ کر اپنے نذرانے اس کنویں میں ڈالتے تھے۔ بیش بہا خزانہ اسی طرح بیت اللہ میں محفوظ تھا۔ آج بھی جس طرح آپ درباروں پر چلے جائیں، لوگ نذرانے دیتے ہیں، یا بعض درباروں پر کنویں بھی بنے ہوئے ہیں جن میں لوگ اپنے نذرانے پھینکتے ہیں۔ مکہ چونکہ اس کو کافر بھی مانتے تھے بیت اللہ کو، دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر آیا کرتے، لہٰذا نذرانے وہ اس میں ڈالا کرتے۔ اور یہ بیت اللہ، اس کی دیواریں اونچی بھی نہیں تھی جس طرح آج کافی اونچی دیواریں ہیں، اندر داخل ہونا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ پہلے یہ جس طرح دیواریں ہوتی ہیں عام گھروں کی، اس طرح اندر آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح دیواریں تھیں اس کی۔ پھر ایک شخص آیا، انہوں نے بیت اللہ کے جو بیش بہا خزانے تھے جو اس کنویں میں تھے انہیں چرا لیا، اور جا کر دویک نامی ایک شخص تھا اس کے پاس وہ رکھوا دیے یا اس کو بیچ دیے۔ ایک شور ہو گیا کہ بیت اللہ کے خزانے کو کوئی چوری کر کے لے گیا، تلاش کیا گیا، تو دویک نامی ایک شخص تھا، اس سے وہ خزانے ملے۔ اس کو پکڑ کر سرداران قریش کے حوالے کیا گیا، اور دستور کے مطابق جس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اب انہیں خیال آیا کہ اس بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جسارت نہ کرے، لیکن گھبراتے تھے کہ کس طرح اس کو توڑے، کہیں ہم پر کوئی وبال نہ آ جائے جیسے ابرہا پر آیا تھا۔ اب ولید بن مغیرہ وہ آگے بڑھے، اب انہوں نے ابتدا کی بیت اللہ کو، اس کو گرانے کے لیے، اس کی پتھروں کی دیواروں کو۔ اب وہ دیواریں بھی گرا رہے ہیں، شام کا وقت تھا، انہوں نے چند پتھر گرائے، اور ساتھ ساتھ اب یہ دعا بھی کر رہے ہیں، کہا انا ابدؤکم فی ہدمہا فاخذ المیوالا ثم قام علیہا وہو یقول اللہم لا تری اللہم انا لا نرید الا الخیر۔ ولید بن مغیرہ نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے کچھ پتھر گرائے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا بھلائی کا ارادہ ہے، معاذ اللہ جس طرح ابرہا بری نیت سے آیا تھا ہمارا وہ ارادہ نہیں ہے، اس کو اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ ہے۔ چند پتھر گرانے کے بعد ولید بن مغیرہ رک گیا، اور اس نے کہا آج رات ہم اسی طرح گزارتے ہیں، اگر تو کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہ آئی تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اگر رات کوئی پریشانی آ گئی جس طرح ابرہا پر آئی تھی، ابابیلوں کو اللہ نے اس کے اوپر بھیجا تھا، اگر اس طرح کی کوئی نہ آئی تو ہم اللہ کی رضا سمجھیں گے۔ رات اسی طرح بسر کی، ڈر بھی رہے ہیں سرداران قریش، لیکن رات وہ صحیح طریقے سے گزر گئی، اور کوئی پریشانی کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہوا، اللہ کی رضا سمجھ کر اب انہوں نے ابتدا کی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑے ایک قریشی سردار نے اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، اس کو تعمیر جو ہم نے کرنا ہے اس میں حرام کی روزی شامل نہیں کرنی۔ کسی نے شراب بیچی، کسی نے کسی کا مال لوٹا، کسی نے غصب کیا، اس طرح کا کوئی بھی مال اس میں شامل نہیں کرنا۔
اب چونکہ مکہ سبھی اس کو عبادت گاہ سمجھتے تھے، سارے سردار، سارے قریشی، سارے لوگ گرد و نواح میں رہنے والے لوگ، سب نے اپنا حصہ شامل کیا۔ اب تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس بجٹ کم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، وہ تو بڑے امیر تھے، تاجر تھے، ان کا سامان شام کی طرف جاتا، یمن کی طرف جاتا، لیکن کعبہ تعمیر کرنے میں بجٹ کم ہو گیا۔ وہ اسی وجہ سے کم ہوا، یہ کہا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، اللہ کا گھر بنانا ہے، اس میں حرام کی کوئی کمائی شامل نہیں کرنی۔ جو جتنی حلال کی کمائی تھی وہ اتنی ہی تھی کہ وہ پورا سورہ بیت اللہ کو بنا سکیں۔ جب کچھ دیواریں تعمیر کر دی، اب انہیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس تو بجٹ کم ہے، تو لہٰذا اس وقت جو آج موجودہ حتیم ہے اس جگہ کو نکال دیا گیا، اور جو موجودہ اس وقت دیواریں ہیں انہی دیواروں پر بیت اللہ کو قائم کیا گیا۔ اتنا ان کے پاس بجٹ نہیں تھا۔ کہا کہ جب بجٹ آئے گا، جب ہمارے پاس دوبارہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، اس کو ہم دوبارہ شامل کر لیں گے۔ لیکن اب پہلے کعبہ زمین کے برابر تھا، اب اس کا دروازہ بلند رکھا، یہ اس مقصد کے پیش نظر کہ ہم جس کو چاہیں اندر داخل کریں، جس کو ہم نہیں چاہیں گے وہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ دو دروازے تھے مشرق کی طرف، ایک مشرق ایک مغرب کی طرف، اس طرف سے داخل ہوا جاتا، دوسری طرف سے باہر نکل دیا جاتا، اور اتنے بلند دروازے تھے کہ آدمی وہ جب کھڑا ہو کے اس طرح ہاتھ لگاتا تو پھر جا کر دروازے کو ہاتھ لگتا تھا۔ انہیں جب یہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے کرتے جو حجاز مقدس میں جو سمندر ہے، ساحل پر ایک کشتی آ لگی، وہ ڈوبتی ڈوبتی، اور اس کے اندر کچھ سامان تھا، وہ کنارے آ لگی، اس کے اوپر قیمتی تختے تھے۔ وہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے اپنا کلیسا بنانے کے لیے ایران کی طرف اس نے کچھ تختے بھیجے تھے، جنہیں ایرانیوں نے اس کلیسا کو جلا دیا تھا، تو روم کے بادشاہ نے عصر نو تعمیر کے لیے اس کلیسا کے لیے کچھ پھٹے وغیرہ یہ چیزیں بھیجی، لیکن کشتی ڈوب گئی اور جو ساز و سامان تھا کچھ وہ کنارے آ لگا۔ اب اس کے ساتھ بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے ایک انجینئر بھی بھیجا تھا، اب وہ انجینئر بھی وہ بچتا بچاتا وہ بھی ساحل پر آ گیا۔ انہیں پتہ چلا، انہوں نے وہ پیسے، اس سامان کے پیسے دے کر وہ لکڑی کے تختے جو کہ قیمتی لکڑی تھی اسے خرید لیا، اس انجینئر کو بھی ساتھ لے لیا کہ تو انجینئر ہے، تجھے پتہ ہے کہ کس طرح تعمیر کرنی ہے، تم ہماری معاونت کرو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں معاوضہ دیں گے۔ تو کعبے کا جو پہلے جو پتھر تھے وہ کوئی بڑا پتھر کوئی چھوٹا پتھر، اب اس کو تراش خراش کر کے اس کو بنایا گیا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا۔ تو جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی، جب ایک انسان کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے اتنی دیواریں پہنچ گئی، اب حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اب یہاں پر بڑے بڑے سردار اب وہ بیٹھ گئے، ایک سردار کہنے لگا یہ پتھر تو میں ہی رکھوں گا، قیمتی پتھر ہے، جنت سے لایا گیا پتھر، لہٰذا یہ میرا اعزاز ہے کہ میں اس کو رکھوں گا۔ اب جتنے سردار تھے سارے سردار اڑ گئے، ایک کہنے لگا نہیں میں رکھوں گا، اور قریب تھا ان کے درمیان لڑائی پیدا ہو جاتی، جھگڑا پیدا ہو جاتا اور خون خرابہ ہوتا، اور وہ قریب تھے تلواریں نکالنے کے لیے۔ اچانک ان میں ایک صاحب الرائے، ایک اچھی رائے دینے والا ایک بڑا سردار، اس نے کہا لڑتے کیوں، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم اس طرح کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کل جو سب سے پہلے صحن حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم سب اپنا امین بنا لیں گے، وہ آ کر حجر اسود کو رکھ دے گا۔ یہ بات طے ہو رہی ہے چند سرداروں میں، ان سرداروں کے علاوہ اس بات کا کسی کو نہیں پتا کہ کل وہ فیصلہ کرے گا جو صحن حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، یہ بات اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اب سب انتظار میں وہاں پر بیٹھ گئے، رات گزری، اب صبح جو سب سے پہلے صحن حرم میں داخل ہوا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج دیا، اور جس دروازے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اسے باب بنی شیبہ کہا جاتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
داخل ہوئے اور ان کی نگاہ حضور پر پڑی، وہ بے ساختہ پکار اٹھے، حاضل امین ردینا، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ لیکن آخر صاحب اسلام دیکھیں کیسے سب کو ساتھ جوڑا۔ اب حضور کو اختیار تھا، چاہے تو اکیلے خود رکھ لے، کیونکہ فیصلہ طے تھا، بات کے بڑے پکے تھے اس معاملے میں، جو بات کہہ لیتے اس کو پورا کرتے تھے، بات کر کے پھرتے نہیں تھے، اس معاملے بڑے غیرت مند تھے۔ آقا صاحب اسلام کو امین بنا دیا گیا۔ اب آقا صاحب اسلام نے ان سرداروں سے فرمایا کہ اس طرح کو ایک چادر لے کر آؤ۔ اب سارے ایک چادر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چادروں کے کونے سارے سردار پکڑ لیں، سب کو شامل کر لیا، کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے رکھا میں نے نہیں رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداروں کو اکٹھا کیا، فرمایا سارے سردار یہ چادروں کے کونے پکڑ لیں۔ سب سرداروں چادروں کے کونے پکڑے، فرمایا اس کو بلند کرو۔ انہوں نے بلند کیا، جب بلندی تک اصل مقام تک پہنچا، حضور نے نیچے سے اس طرح پکڑ کر اس کے مقام پر رکھ دیا، اور سب کے سب اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ اب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی، اور سب سے پہلے جو بیت اللہ پر غلاف چڑھایا گیا وہ ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ اس سے پہلے بس پتھر ہی پتھر تھے، اوپر کوئی غلاف نہیں تھا۔ جو یہ مصر سے تیار ہوتا تھا، یہ سفید قیمتی کپڑا، اس کے بعد یمنی چادروں کا غلاف اس کو پہنایا گیا، اور سب سے پہلے دیباج کا غلاف حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو پہنایا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قبیلہ عمالقہ نے، قبیلہ جرہم نے جو تعمیریں کر دی تھی دو، ان تعمیروں کے بعد یہ 300 سال بعد اب بیت اللہ دوبارہ قریش مکہ نے تعمیر کیا تھا، 3000 سال بعد۔ بیت اللہ تعمیر ہوا، حتیم کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ وہ تعمیر ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ خلیفہ بنے، آپ گورنر بنے مکہ کے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر مجھے تمہاری قوم کے گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھیں، یعنی حتیم کو شامل کیا تھا، میں دوبارہ انہی بنیادوں پر کعبے کو تعمیر کرتا، لیکن میں تعمیر نہیں کرتا، کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے، ان کے دلوں سے کعبے کی ہیبت نہ نکل جائے۔ عبداللہ بن زبیر گورنر بنے، اب اسلام پھیل بھی چکا ہے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ کی وہ حدیث یاد تھی، آپ نے بیت اللہ کو گرایا، اور انہی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا، انہی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ اور اس کا پس منظر کیا تھا کہ یزید نے جب یہ تخت خلافت پر بیٹھا اور مکہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کو شہید کیا، مکہ والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اس نے اپنا لشکر وہاں پر بھیجا، اس لشکر نے سین حرم میں بیت اللہ پر وہ گولوں کی سنگباری کی، پتھر برسائے، کعبے کا غلاف جلا دیا۔ اسی دوران یہ یزید کے حملے میں ہی بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ وہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر اللہ نے جنت سے ایک مینڈے کو بھیجا تھا، اور اس کے سینگ بیت اللہ کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ جب یزید نے حملہ کیا تھا اور بیت اللہ کو جلایا تھا، اسی جلنے میں وہ سینگ وہ وہاں پر جل گئے تھے۔ تو اب جب سنگ باری کی اس پر، بیت اللہ جگہ جگہ سے وہ منہدم ہو گیا، اس کی دیواریں خستہ حال ہوگی، دراڑیں پڑ گئیں۔ عبداللہ بن زبیر نے اس کو پھر نئے سرے سے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، انہی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور جب شہید کر دیا اور حجاج بن یوسف مدینے کا گورنر بن گیا، مکے کا گورنر بن گیا، تو اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک اسے خط لکھا
اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے کعبے کو تعمیر کیا تھا اور حتیم کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے۔ اس کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دیا جائے، اسے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، بس یہ تھا ایک بغض تھا عبداللہ بن زبیر کے بارے میں، چونکہ عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا ہے لہذا اس کی تعمیر کو گرایا جائے۔ تو ولید بن عبد الملک اسے خط لکھا، اجازت چاہی کہ تمہارا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا کہ تم گرا دو۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر بیت اللہ کو گرا دیا اور گرا کر جن بنیادوں پر آج قائم ہے حتیم کو باہر نکال دیا، انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ جب تعمیر کر دیا، اب چونکہ ترقی بھی ہو چکی تھی، اب قیمتی پتھر اور قیمتی مسالہ جات اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیا، تو جب تعمیر کر دیا اس کے بعد اس کو حضور کی حدیث کا پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دیا جائے۔ اب یہ افسوس کرتا ہوا اس نے عبد الملک کو پھر دوبارہ خط لکھا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور عبد الملک اس کو پتہ تھا لیکن اب وہ سوائے ندامت کے یا حجاج بن یوسف کے کوسنے کے علاوہ اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا۔ اب خلیفہ ہارون کے بارے میں آتا ہے، ہارون رشید، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ نے ان سے فتویٰ طلب کیا کہ حجاج بن یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کی خواہش تھی کہ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا جائے، اور اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے اس کو گرا دیا اور حتیم کو دوبارہ باہر نکال دیا، تو کیا اب میں دوبارہ اسے اسی بنیادوں پر تعمیر کر دوں جس کے بارے میں حضور کی خواہش تھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر فتویٰ دیا، آپ نے کہا خبردار اب اس کو نہیں گرانا، کیونکہ یہ پے در پہ لگاتار یہ 3 مرتبہ یہ تعمیر ہو چکا ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی بادشاہ آئے گا وہ پچھلے کی تعمیر کو گرا کر اپنی تعمیر کرے گا اور بیت اللہ کا رعب، اس کا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا، آج تک انہی بنیادوں پر قائم ہے اور انہی دیواروں پر قائم ہے۔ تو یہ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا۔ اب یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے چند ایک اور باتیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، ان کے پاس ایک غلام تھا حضرت زید، انہوں نے حضرت زید کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دے دیا، اور جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال آئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی قبیلے نے حملہ کیا، انہوں نے حضرت زید کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے انہیں مکہ کی منڈی میں آ کر فروخت کر دیا، اور وہاں سے حضرت ختیجہ کے چچا ورقہ بن نوفل نے زید کو خریدا اور خرید کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ حضرت ختیجہ کا نکاح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، انہوں نے حضرت زید کو بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ حضرت زید کے بھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضور نے حضرت زید کو آزاد فرما دیا۔ حضرت زید کو آزاد فرمایا، اور لیکن حضرت زید حضور کے پاس رہا کرتے تھے، حضور کی زیر تربیت میں۔ اور حضرت زید کے جو والد تھے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ بیٹے کی تلاش میں وہ ملک کریا انہوں نے سفر کیا، لیکن بیٹا نہیں ملا۔ ان کے قبیلے والے مکہ آئے حج کرنے، انہوں نے وہاں پر حضرت زید کو دیکھا، پہچان لیا یہ تو ہمارے قبیلے کا لڑکا ہے، دعا سلام بھی کی، اور انہیں بتایا بھی، کہا کہ تمہارے والد تمہاری فراق میں بڑا رو رہے ہیں، انہوں نے تمہیں بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کے فراق میں ایک قصیدہ بھی لکھا، اور وہ اگر کوئی بندہ وہ قصیدہ پڑھے، اب اتنا وقت نہیں اس قصیدے کو پڑھا جائے، تو بندہ ویسے ہی رونے لگ جاتا ہے جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کے فراق میں وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ قبیلے والے ان کے والد کے پاس گئے، ہم نے تمہارے بچے کو تو
ہم نے مکہ میں دیکھا ہے۔ اب حضرت زید کے والد وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، گم ہو گیا تھا اور اس کو کسی نے غلام بنا دیا اور اب آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو یا تو آپ اس کا معاوضہ لے لیں، ہم آپ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلے ہم ایک بات طے کرتے ہیں، میں آپ کے بچے کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے بغیر معاوضے کے لے جانا، لیکن اگر وہ یہاں پر رکنا چاہے تم میں سے کوئی اسے روکے گا نہیں۔ تو ان کے والد نے کہا آپ نے تو بات ہی بہت اچھی کر دی ہے۔ ان کے دل میں تھا کہ بیٹا ہے، مجھے دیکھے گا، میرے ساتھ چل پڑے گا۔ اور جب حضرت زید کو بلایا گیا، باپ کو دیکھا، گلے لگے، رو پڑے، ایک فراق تھا، باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ اب جب گلے مل لیا، دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہوا۔ اب والد صاحب نے کہا آجو زید اب گھر چلتے ہیں، کہا کہ نہیں اب حضور کے پاس رہنا ہے، اب حضور کے پاس رہنا ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ وَيَحْكَ يَا زَيْدُ أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَعَلَى أَبِيكَ وَعَلَى عَمِّكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ۔ اس نے کہا زید تم پر افسوس ہے، تم آزادی کی بجائے غلامی کو اور اپنے ماں باپ کی بجائے ان کو پسند کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے غلامی کو پسند کر لیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے چچا کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کی غلامی کو قبول کر لیا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے ان کا غلام ہونا۔ آپ اپنے والد کے ساتھ نہیں گئے، پھر ساری زندگی حضور کے ساتھ ہی رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا دیا۔ اعلان نبوت کی پہلے کی بات ہے، 35 سال ابھی عمر ہے، تو لہٰذا اس وقت احکام بھی اس طرح ابھی نازل نہیں ہوئے، احکام تو نازل ہوئے اعلان نبوت کے بعد۔ تو حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ جب ان کی اس محبت کو دیکھا تو انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور عرب میں دستور یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں بعد میں احکامات نازل ہوئے۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کرنا ہے، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ درمیان میں کچھ معاملات ہوئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فیصلے کیے۔ وہ یہ کہ جب بیت اللہ چونکہ ایک مرکز تھا اور دور دراز سے لوگ یہاں پر آیا کرتے، یہاں پر کچھ حق کے متلاشی لوگ بھی تھے جن کی عقل نے یہ کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، عقل کہتی ہے یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے۔ ایسے لوگوں کو حنیف کہا جاتا تھا۔ یہ گروہ آباد تھے، جیسے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، انہیں موحد کہا جاتا تھا، توحید پرست، اور انہیں حنیف بھی کہا جاتا تھا، حق کی طرف مائل۔ ان میں چند ایک نام ہیں، ان میں ورقہ بن نوفل کا نام ہے، عبید اللہ بن حجش کا نام ہے، عثمان بن حویرث کا نام ہے، زید بن عمر کا نام ہے۔ یہ لوگ حق کے متلاشی تھے، حق کی تلاش میں تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ لات کی، نہ منات کی، نہ عزا کی، نہ حبل کی۔ 360 بت بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہیں حنفاء کہا جاتا۔ ان میں سے ایک شخص عثمان بن حویرث، وہ حق کی تلاش میں چلتا چلتا روم پہنچ گیا ایک پادری کے پاس۔ پہلے صحیح راستے پر تھا لیکن عیسائیت کو قبول کر لیا، یہ سمجھ کر شاید یہ حق کا راستہ، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات۔ اب اس پادری نے عثمان بن حویرث کا ذہن کو بدلا، اسے مسلسل اپنی طرف مائل کیا۔ عثمان بن حویرث ذہنی طور پر بھی اس کا حافظہ مضبوط تھا، عرب لوگ کے حافظہ مضبوط تھا، اور پھر کچھ دین کی طرف رغبت بھی تھی، تو یہ تورات کا ماہر ہو گیا۔ کیسر روم نے اسے اپنے دربار میں جگہ دی اور اس پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اب کیسر روم بادشاہ کی اس کے ذہن میں کچھ اور مقصد تھا، اس نے عثمان بن حویرث کو استعمال کرنا تھا، اور اس کے دل میں خلش تھی ایک کہ مکہ یہ ایک مرکز ہے، لوگ دور دور سے یہاں پر آتے ہیں، اس کے رعب کو ختم کیا جائے، دبدبے کو ختم کیا جائے۔ اور یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے عثمان کو تیار کیا، چونکہ مکہ کا باشندہ تھا، اب یہ وہاں پر روم چلا گیا،
اب اس نے کیسر روم نے، یعنی بادشاہ کا لقب تھا، کیسر اسے کہا جاتا تھا روم کے بادشاہ کو، اس نے عثمان بن عبید جب دیکھا کہ اب یہ ذہنی طور پر مکمل ہمارا ہو چکا ہے، مذہبی طور پر ذہنی طور پر ہمارا ہو چکا، اس نے کہا کہ تو اب مکہ جاؤ اور وہاں کے کچھ لوگ انہیں اپنی طرف مائل کرو۔ سازشیں ایسے نہیں ہوتی، لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا جاتا ہے۔ جب لوگ بڑے بڑے سردار، جب ان کا رجحان بادشاہ کی طرف روم کی طرف ہوگا، اب اس کے بعد اس کا اگلا لاہ عمل یہ ہوگا کہ بیت اللہ کو یہاں سے گرایا جائے، ختم کیا جائے، اور اس کے لیے، اس کام کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اب عثمان بن حویرث اب یہ مکہ آیا، اندر ہی اندر یہ سازشیں کرنے لگا، لوگ خریدنے لگا، سونا تقسیم کرنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بر وقت اس کی خبر ہوئی، اعلان نبوت سے قبل۔ یہ حضور کی دورس نگاہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بر وقت خبر ہوئی تو حضور نے وہاں پر پھر یہ اعلان کیا، کہا یہ شخص یہ یہاں پر آ کر اس کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ لوگ بر وقت آگاہ ہوئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر وہ جو لوگ جن کا ذہن اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا انہیں پھر احساس ہوا ہم کس غلط راستے پر تھے۔ اب یہ اعلان نبوت سے قبل کے معاملات، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو حضور کا جو ظاہری جسم تھا اس پر کچھ گفتگو ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، تمام عیوب سے منزہ پیدا فرمایا۔ اور مختلف سیرت نگاروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے تم میں سے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی کریم سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گندمی رنگت کے، سرخی کی طرف مائل، یہ آپ کا رنگ تھا، طویل القامت چھریرے بدن والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے، ناک آپ کی اونچی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ رہے عیسیٰ، آپ کی رنگت سرخ تھی، حضرت عیسیٰ کا قد درمیانہ تھا، آپ کے بال سیدھے تھے، چہرے پر تل تھا، گویا ابھی حمام سے باہر نکلے ہوں، اور یوں لگتا تھا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو، اور وہ موتیوں کی طرح لگا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے عروہ ابن مسعود شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے، دلکش آواز والے، اور پھر کہا کہ ما بعث اللہ تعالی نبی الا حسن الوجہ حسن الصوت، کہ اللہ رب العزت نے حضور جیسا حسین چہرہ کسی کا نہیں بنایا، اور حضور جیسی دلکش آواز کسی کی نہیں بنائی۔ وکان نبیکم احسنہم، تمہارا نبی بڑا ہی خوبصورت تھا، وجہن وجی چہرے والا، واحسنہم صوتن، اور سب سے زیادہ دلکش آواز والا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کو ایک بادیہ نشین خاتون ام معبد نے بیان کیا۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ حدیث پاک آپ سن چکے ہوں گے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ام معبد کے اس کچے گھر کے پاس ٹھہرے تھے۔ ام معبد بڑی مہمان نواز خاتون تھی، گزرگاہ تھی اس کے گھر کے سامنے سے، جو مہمان جو مسافر ہوتے ان کی خاطر تواضع کرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر ٹھہرے، اور اتفاق ایسا اس کے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ام معبد اس نے حضور سے معذرت کی، کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت میرے گھر میں آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری بدقسمتی ہے۔ ان کے گھر میں ایک بکری کھڑی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو اس کا دودھ ہو لے۔ اس نے کہا یہ تو لاغر بکری ہے، چل کر جنگل بھی نہیں جا سکتی، یہ اسی وجہ سے یہاں پر کھڑی ہے، ہاں اگر دودھ دیتی ہے تو دھو کر دیکھ لیں آپ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت سے سیدنا ابوبکر صدیق اس بکری کو کھول کر لے کر آئے،
حضور نے اپنا دست شفا اس کی پشت پر پھیرا، دست فیض اس کی پشت پر پھیرا، وہ جو لاغر بکری تھی وہ یکدم توانا ہو گئی، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوایا، وہ برتن دودھ سے بھر گیا، دوسرا منگوایا، تیسرا منگوایا، اس کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سارے دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعا دی اور آگے تشریف، دودھ خود بھی پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے پیا، عامر بن فہیرہ یہ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، انہوں نے بھی پیا، اور حضور نے انہیں دعا دی اور آگے تشریف لے گئے۔ جب شام کو ام معبد کا شوہر گھر آتا ہے، وہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے دیکھتا ہے، گھر میں نور دیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے بیوی سے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، نور کہاں سے آیا؟ تو ام معبد وہ حضور کا نام تو پوچھتی نہیں، پوچھنا بھول جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ایک روشن چہرے والا آیا تھا، ایک روشن چہرے والا آیا تھا، اور یہ ساری اسی کی برکات ہیں۔ اب اس نے اپنے شوہر کے سامنے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، اب حلیہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس نے ایک لمبا قصیدہ حضور کی شان میں لکھا۔ اس نے کہا رائیت رجلا ظاہر الوداعتی حسن الخلق ملیح الوجہ، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، حسن چھپا ہوا نہیں تھا، جس کی ساخت بڑی مضبوط اور چہرہ ملیح تھا۔ ملیح یعنی ایسا چہرہ تھا جو اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے۔ اور پھر کہا لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سالۃ، کہا کہ اس کی رنگت جو تھی اتنی سفیدی جو کہ بری معلوم نہیں ہوتی تھی، اور اس کی رنگت سرخ بھی تھی جو سیاہی کی طرف مائل بھی نہیں تھی، یعنی بالکل سفید بھی ہو اور نئے نقش نہ وہ بھی حسین نہیں لگتا، اور بالکل سیاہ ہو وہ بھی حسین نہیں لگتا۔ تو کہا اتنی سفیدی تھی جو حضور کے چہرے پر جچتی تھی، اور سرخی ایسی تھی جو سیاہی کی طرف مائل نہیں تھی۔ پھر کہا قسیم وسیم، بڑا خوبصورت تھا، وہ تقسیم کرنے والا تھا۔ دیکھا نا حضور نے ہاتھ پھیرا اور وہ سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، کہا قسیم، وہ تقسیم کرنے والا تھا۔ وسیم، وہ خوبصورت تھا۔ فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف، اس کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، اور اس کی پلکیں لامبی تھیں۔ وفی صوتہ سہل، اس کی آواز بڑی دلکش تھی۔ احول اکحل، اس کی سیاہ چشم اور سرمگی تھیں۔ یہ ام معبد ہے، اس نے فی البدی حضور کی شان میں یہ قصیدہ لکھا تھا، فی البدی، کیونکہ شوہر جب آیا، اب یہ شوہر کو وہ حضور کا حلیہ بیان کر رہی ہے، اور وہ حلیہ ہی حضور کا قصیدہ تھا۔ اور بادیہ نشین نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا اس نے کمال کر دیا، اور کہا کہ ازجو اقرنو، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ اب یہ کس طرح ملے ہوئے تھے؟ جب دور سے دیکھتے تو جدا معلوم ہوتے کہ الگ الگ دونوں ابرو ہیں، جب کوئی بندہ قریب جاتا تھا پھر معلوم ہوتا تھا یہ ابرو کچھ ساتھ میں ملے بھی ہوئے ہیں۔ بالکل اس طرح ملے ہوئے ہوں وہ بھی اچھے نہیں معلوم ہوتے، اور بالکل دور دور ہوں وہ بھی اتنے اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ دور سے دیکھتے فاصلہ معلوم ہوتا، قریب جا کر دیکھتے تو وہ ہلکے ہلکے بال آپس میں ملے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ اور کہا کہ فی عنقہ سطح، ان کی گردن چمکدار تھی۔ وفی لحیتہ کثافۃ، ان کی داڑھی گھنی تھی۔ اذا صامتا فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے پروقار لگتے تھے، اس کی خاموشی بے وقار تھا۔ اذا صامتا فعلیہ الوقار واذا تکلم سما، اور جب وہ گفتگو کرتے سننے کو دل چاہتا تھا۔ وعلاہ البہاء، اور اس کی گفتگو بڑی ہی شیریں اور بارونق ہوا کرتی تھی۔ حلو المنطق، شیریں گفتار تھے وہ۔ فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح ہوتی تھی، بے فائدہ نہیں ہوتی تھی، با مقصد ہوتی تھی۔ کانا منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ یہ بادیہ نشین خاتون کہہ رہی ہے، ام معبد کہہ رہی ہے۔ ابہ الناس
وَأَجْمَلَهُم مِّن بَعِيدٍ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ اور پھر کہا وَأَجْمَلَهُم مِّن بَعِيدٍ، وہ دور سے دیکھنے سے بھی خوبصورت نظر آتے تھے۔ بعض دور سے دیکھنے سے خوبصورت ہوتے، نزدیک جائیں تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، تو کہا دور سے بھی خوبصورت تھے، جب قریب آئے تب بھی وہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنُ مِنْ قَرِيبٍ، قریب سے بھی بڑے خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ رَبْعَةٌ، آپ کا قد درمیانہ تھا، اور یہ قد اس طرح کا تھا کہ بڑے بڑے جو حضور سے جن کا قد اونچا ہوتا، جب حضور ان میں کھڑے ہوتے تو حضور سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ یہ حضور کے خصائص میں سے تھا کہ بڑے بڑے قد والے کھڑے حضور کے سامنے وہ چھوٹے ہی معلوم ہوتے تھے۔ اس نے کہا ربعۃ، قد درمیانہ تھا، لا تشنوہ عین من طول، نہ اتنا طویل تھا کہ آنکھوں کو برا لگے، ایسا بھی نہیں تھا۔ ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ دیکھنے والے کو اچھے معلوم نہ ہو، یعنی درمیانے قد کے تھے۔ اور پھر کہا لہو رفقاء یخفون بہ، ان کے ساتھی ایسے تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَإِنْ قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ، اور اگر آپ انہیں کوئی بات کہتے، اب تھے تو کون؟ ابوبکر تھے اور عامر بن فہیرہ تھے، یہ دو افراد تھے، اور کہا کہ جب وہ ان کے سامنے بیٹھتے اور حلقہ بنا کر بیٹھتے اور جب وہ گفتگو کرتے ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے۔ یہی بات عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہی تھی، کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، وہ ایسا شخص ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے اس کے جتنے بھی اصحاب ہوتے ہیں سارے کے سارے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور اس طرح ان کی باتوں کو سنتے ہیں جس طرح بت پڑے ہوئے ہوں، ہلتے بھی نہیں تھے، پلکیں نہیں جھپکاتے تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے جب حضور گفتگو فرماتے تھے، ساری توجہ حضور کی جانب ہوتی تھی۔ اور عروہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اگر گویا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا ہلے پرندے کہیں اڑ نہ جائیں، یہ ادب کا عالم تھا۔ یہی بات ام معبد کہہ رہی ہے۔ اور کہا وَإِنْ أَمَرَ تَبَاهُ دَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب وہ کوئی حکم دیتے فوراً اس کو بجا لاتے۔ محفوظ مخشود، سب کے سب مخدوم تھے، سب کے سب محترم تھے۔ لا عابس ولا منفد، نہ وہ سخت آواز والے تھے، ترش رو نہیں تھے۔ ولا مفند، اور ان کے فرمان کی مخالفت بھی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ ام معبد نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا، جیسا کہ ہم نے بخاری شریف میں پڑھ رہے تھے، صبح کے وہ درس ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح لوگوں میں کھڑے ہوئے سب سے نمایاں معلوم ہوتے تھے، اسی طرح ہم نے بخاری شریف میں پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک آیات کی تلاوت کرتے تھے، 60 سے لے کر 100 تک آیات کی فجر کی نماز میں تلاوت کرتے، جبکہ دوسری طرف حضور کا فرمان ہے کہ لوگوں کو اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ، لیکن حضور 60 سے لے کر 100 تک آیات پڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز ایسی ہوتی تھی، حضور کی تلاوت بھی لمبی ہوتی تھی لیکن سب سے زیادہ مختصر معلوم ہوتی تھی، گویا کہ اللہ رب العزت نے وقت کو روک دیا۔ صحابہ حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کسی اور کو اتنی مختصر نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی مختصر نماز حضور پڑھاتے تھے، اتنی جلدی نماز مکمل ہو جاتی تھی، جبکہ آقا کریم 60 سے لے کر 100 تک آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، گویا کہ اللہ نے وقت کو روک دیا۔ یہ حضور کے خصائص میں سے تھا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بعثت کے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، 35 سال کی عمر یہاں تک گفتگو ہو چکی، تو انشاءاللہ اب بعثت پر آئندہ جمعہ اس پر گفتگو ہوگی۔